اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر اور اس کا فضل ہے کہ خالق لم یزل نے ہم سب کو توفیق عطا فرمائی۔ آج ہم سارے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے علم دین حاصل کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ سامعین کرام، پہلے درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے حدیث پاک اس کا مضمون ہے۔ جیسا کہ آج کل رمضان مبارک کے ایام چل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ ہر روز 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ آج کل اگر ہم اپنا معمول بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا۔ اب بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی زندگی کا معمول یہ بنا لے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کہیں کوئی بھی کام کر رہا ہے، جب درود پاک پڑھ رہا ہوگا، اگرچہ اس کی زبان خاموش بھی رہے، زبان خاموش بھی رہے، لیکن اس کا دل پھر بھی درود پاک پڑھتا رہتا ہے۔ درود پاک کی یہ برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک پڑھ رہا اس کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہو یا سفر پر ہو، بیمار ہو یا سفر پر ہو، جو وہ عمل کرتا ہے، بیماری کے عالم میں بھی اور سفر کی صورت میں بھی اس کو اس کے وہی عمل کرنے کا اجر ملتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے، جب درود پاک پڑھتا ہے، اس کے برعکس عمل بھی ہے، لیکن جب کوئی عمل کرتا رہتا ہے، انسان ہونے کے ناطے بیماری بھی آتی ہے، پریشانی بھی آتی ہے، دکھ تکالیف بھی آتی ہے، لیکن جب وہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر پر ہوتا ہے، اپنی اس عمل سے منقطع ہو جاتا ہے، ذکر اذکار کرنا یا درود پاک پڑھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عمل کرتا رہتا ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ عمل چھوڑ دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میری اس بندے کے عمل کے اندر وہی عمل لکھ دو جو حالت تندرستی کے اندر وہ کرتا تھا۔ اگر درود پاک پڑھتا تھا، ذکر اذکار کرتا، وہی عمل اس کے نامہ اعمال میں لکھو۔ آج کل کیا علم دین اتنا ضروری ہے، آپ سبھی کو اس چیز سے باخبری واقف ہے کہ علم دین کتنا ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہم مسلمان الحمدللہ اور مسلمان اس چیز سے باخبری واقف ہے، علم دین اتنا ضروری ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں جتنا روح اور جسم کا آپس میں رشتہ ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ دین کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ آج اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم سارے دین سمجھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اور نیت یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اس کی رضا حاصل کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، خیر کا ارادہ فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ ہم سارے اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ چاہا، پھر ہم دین سمجھنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ سے خدا کا رمضان ہو جائے اور قریب فرماتے ہیں جب بندہ دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، ظاہر ہے کپڑے پہنتا ہے، تیار شیار ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت علی مرتضیٰ سے خدا فرماتے ہیں جیسے ہی وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھائی تو اس بندے کی بخشش کر، یہ میرے لیے، میری رضا کے لیے، میرا دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ دین نے ہمیں بتایا کہ ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا رتبہ کیا ہے، اور دین نے ہی ہمیں بتایا کہ بہن
بھائی کا مرتبہ کیا ہے. اگر دین نہ ہوتا، خدا کی قسم آج ہمارے درمیان جو رشتے، جو تعلقات برقرار ہیں، یہ دین کی برکت کی وجہ سے. ہمارے آباء و اجداد جو مسلمان تھے، جن کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں، جن کی وجہ سے مسلمان ہیں، اگر وہ دین پر نہ ہوتے آج ہم وہی نگاہ اپنی ماں کی طرف رکھتے جو اپنی بیوی کی طرف رکھتے، وہی نگاہ اپنی بہن کی طرف رکھتے جو اپنی بیوی کی طرف رکھتے ہیں. یہ تعلقات، یہ رشتے ہمیں دین نے سکھائے ہیں. آج چھوٹا سا بچہ کیوں نہ ہو، اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری بہن ہے. زمانے جاہلی کو جا کر دیکھیں، ان کے پاس علم نہیں تھا، دین نہیں تھا. وہی بد نصیب، وہی بدبخت اپنی لونڈی، اپنی بیوی کے ساتھ وہی سلوک کرتا، اور وہی سلوک اپنی ماں کے ساتھ کرتا، اپنی بہن کے ساتھ کرتا. یہ دین نے ہمیں سکھایا. کاروبار کرتے ہیں، اس کے اندر بھی اس کا علم سیکھنا بھی ضروری ہے. دنیا کا کوئی بھی کام ہے، اس کے متعلق دین سیکھنا ضروری ہے. کام کرتے ہیں، ہمیں دین نے بتایا جب تم کاروبار کرو، اگر اس چیز کے اندر نقص ہو تم اس کا واضح بیان کر کے بتا کے پھر چیز بیچو. اگر تم اس نقص کو چھپا کر بیچو گے، ظاہر نہیں کرو گے، تمہاری کمائی حلال نہیں بلکہ حرام. اور اسی طرح دین نے یہ بتایا. اب ہم روزہ رکھتے ہیں، اگر روزے کے مسائل کا پتہ نہیں، اس کا علم نہیں ہے، تو ہماری روزی کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ رکھنے کے باوجود برائیوں سے باز نہیں آتا، بد نگاہی سے باز نہیں آتا، ہر برے عمل سے باز نہیں آتا، اللہ تعالیٰ فرماتا مجھے اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے اس کا روزہ کی ضرورت نہیں ہے. آج جب ہم دین سیکھ جائیں گے، علم سیکھ لیں گے، پھر ہمیں پتا ہوگا نہیں روزہ رکھ کر میں نے بد نگاہی نہیں کرنی، روزہ رکھنے کی دعوت میں نے بد نگاہی نہیں کرنی، روزہ رکھ کر کچھ کھانا نہیں، کچھ پینا نہیں. یہ انسان کا توکل دیکھیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ دیکھیں کہ انسان اپنے رب کو یہی محسوس کرتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. نہ کچھ کھاتا ہے، نہ کچھ پیتا ہے. یہاں تک کہ انسان کا تقویٰ دیکھیں، مسلمان کا تقویٰ پانی منہ کے اندر ڈال کر اندر لے کر نہیں آتا، نہیں بلکہ فوراً باہر پھینک دیتا ہے. اور پھر اگر غلطی سے کچھ قطرات جب وضو کرنے کے بعد تھوڑی سی نمی رہ جاتی ہے، اگر منہ کے اندر تریز ہے، وہ پوچھتا پھرتا ہے کیا میرے روزے کو کوئی فرق تو نہیں آیا، میرا روزہ تو برقرار ہے نا. یہ دین ہے، یہ محبت ہے، اور محبت الہی بھی یہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثابت بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہمارے لیے دین سیکھنا کتنا آسان ہو گیا، علم سیکھنا کتنا آسان ہو گیا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ماہ کا سفر کر کے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اور ساتھ اپنے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء وہ ساتھ لیا، اور حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر چلے. اتنا لمبا سفر ایک ماہ کا، اس لیے کہ صرف ایک حدیث سننے کے لیے، ایک حدیث سیکھنے کے لیے. جب وہاں پر گئے، حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث پاک سنائی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے اجازت ہے، میں واپس جانا ہے. حضرت عبداللہ بن انیس کہنے لگے آپ اتنی دور سے سفر کر کے ایک ماہ کا سفر کیا، تو آپ میرے پاس رہتے، میں آپ کی خدمت کرتا، آپ کی تواضع کرتا. آپ نے فرمایا کہ مجھے حدیث چاہیے تو مجھے مل گئی، جس چیز کی مجھے طلب تھی، جو میرا شوق تھا، جو میرے من کے اندر لگن تھی، وہ چیز جب مجھے مل گئی، اب مجھے کھانے پینے کی کوئی حوث نہیں. آپ فوراً اپنی اونٹنی پر سوار ہو چلے گئے. یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے صحابہ ایک ایک ماہ کا سفر کرتے، ایک حدیث کی، اور ہمارے پاس دین سیکھنا کتنا آسان ہے. لیکن ہر اس بندے سے دین نہ سیکھے جسے کوئی پتہ ہی نہیں ہے.
ہمیں دین وہ سکھائے جس کا ہمیں پتا ہو یا اسے پتا ہو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ اب دیکھیں بات تو یہ علم دین سیکھنا کتنا ضروری ہے، یہ تو ہر بندے پر فرض ہے، مسلمان ہے، مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ہر کسی پر۔ ہم کہتے ہیں اگر دین نہیں سیکھا جائے گا آج اس دور کے اندر، اگر ہم اپنی نسل کو دین پر نہیں لگائیں گے، اس کا انجام یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی نسل وہ یہ کہے گی کہ ہمارے آباء و اجداد میں مسلمان ہوا کرتے ہیں۔ چھوٹی سی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ پھر ہم مسلمان رہ جائیں گے۔ دین ہمیں یہ کہتا ہے، کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک محفل لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ابھی ایک شخص آئے گا اور اس کی چہرے سے منہ کے پانی کے قطرات بھی گزرے ہوئے ہیں۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ان کی نظریں مسجد کی دہلیز پر چل گئی۔ کب وہ شخص آئے گا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ پھر آپ نے فرمایا صحابہ وہ بندہ جنتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک شخص آیا، پورا شخص آیا، آپ نے نماز پڑھی، کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، ظہر کا وقت ہوا، ایک روایت میں ظہر کا وقت ہوا اور ایک روایت میں پھر اگلے دن جب کچھ دنوں کے بعد کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا صحابہ ابھی ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے، اس کی چہرے سے اس کی داڑھی سے منہ کے پانی کے قطرات گر رہے ہیں۔ پھر دیکھا وہی شخص نمودار ہوا، آیا، نماز پڑھی، کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جستجو کے اندر کہ اب میں اس بندے کا پیچھا کرتا ہے، میں دیکھوں کون سی یہ عبادت کرتا ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اسی کے پیچھے چلا گیا۔ آپ اس کے پاس گیا، اس نے فرمایا کہ میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے، اس نے کہا ٹھیک اس بات کو مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ گزرتے ہوئے ٹائم گزرا، آپ نے فرمایا کہ میں دیکھوں آپ کی دل کے اندر یہ تھا کہ میں دیکھوں یہ کون سی عبادت کرتا ہے، کون سے نوافل پڑھتا ہے، کون سا ذکر اذکار کرتا ہے جس کی بدولت اللہ نے اسے اتنا بڑا انعام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رات کا وقت ہوا وہ بندہ میرے پاس کی چادر تھی، آرام سے آپ آتے بڑا حیران ہو، ساری رات جاگتا رہا، شاید اس نے کوئی عمل کرنا ہو، اس نے کوئی عمل نہ کیا۔ صبح ہوئی، نماز فجر کے لیے اٹھا، نماز فجر پڑھی، پھر اپنے کام کاج میں معمول ہوتے ہوئے 2 دن 3 دن گزرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں تھک گیا، میں نے کہا بندہ ہے خدا میں تو تیرے پاس اس لیے آیا کہ میں غور کروں دیکھوں کہ کون سا عمل کرتا ہے جس کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ فرمایا اگر تم لوگوں نے نیک کہا ہے، اگر تم لوگوں نے جنتی شخص کی زیارت کرنی ہو اس بندے کو دیکھ لو، انہیں تو کوئی عمل نہیں کیا، معمول کے مطابق فرائض نماز پڑھتا تھا اور کوئی اور ذرا ہٹ کر ہوتا ہے نا انسان نماز پڑھے یا ذکر اذکار نے کوئی بھی نہیں کیا، کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا۔ اس بندے نے کہا ہے عبداللہ بن عمر میں نے کوئی اور نہیں کی، صرف فرائض ادا کرتا ہوں، بس ایک بات ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی بندے کے بارے میں بغض نہیں رکھا، میرے دل کے اندر عداوت نہیں ہے، کینہ نہیں، کھوٹ نہیں ہے، اسی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے انعام عطا فرمایا ہوگا۔ یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے دیکھیں ہم کتنی نیکیاں کرتے ہیں۔ آج ہم رمضان المبارک اس کے ایک لمحے کے اندر کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں اے ملائکہ اہل قبلہ کی بخشش فرما دو۔ اہل قبلہ کون ہے؟ اہل ایمان، جن کے دل کے اندر ایمان ہے، جن کے دل کے اندر ایمان کی محبت ہے۔ اگر آج ہم دین سیکھ کر علم سیکھ کر
اپنے دل کو پاک نہیں رکھیں گے تو پھر ہمارا روزی رکھنا، زکات دینا، نیکیاں کرنا، نمازیں پڑھنا کس کام؟ دین تو ہمیں یہ بتاتا ہے علم سیکھو، سارا کچھ کرو، ساتھ اس پر عمل کرو۔ ایک بزرگ فرماتی ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے اتنا نخرے والا ہے، اگر کوئی بندہ اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ علم اس بندے سے دور ہو جاتا۔ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے لوگو، اے ایمان والو، تم وہ بات نہ کہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ آج ہمیں ساری باتوں کا پتہ ہے، ہم نے کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھنا، عداوت نہیں رکھنی، کینہ نہیں رکھنا، ماں کا مقام کیا ہے، باپ کا مرتبہ کیا ہے، لیکن ساری باتیں ہونے کے باوجود ہمارے دلوں کے اندر کتنے کتنے بغض ہیں۔ بیٹا باپ کے بارے میں، باپ بیٹے کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے۔ آج ہمیں دین سیکھنا اتنا ہی ضروری ہے، اس قدر ضروری ہے کہ ہماری روح ہمارے تن سے جدا ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم نے دین نہ سیکھا تو ہمارا خاتمہ ایمان پر نہیں۔ ایمان ایک ایسی دولت ہے ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے۔ ہم تو اللہ کا کروڑ ہمت پر شکر کرتے ہیں کہ خالق اعظم نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے، جن کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں۔ آج اگر ہم نے اپنی اولاد کو دین پر نہ لگایا، دین نہ سکھایا، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سیکھ لے، بس اسی بات ہے۔ خدا کی قسم آپ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں، میں نے بھی دیکھا ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ایک چھوٹا سا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، 20 سال 30 سال 35 سال 40 50 سال ہوتی ہے عمر، لیکن کیا ہوتا ہے اس کو غسل کرنا نہیں آتا، شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتی ہیں، غسل کرنے کا طریقہ نہیں آتا، علم پتہ ہی نہیں ہے، دین کا پتہ ہی نہیں ہے کہ پاک کس طرح سے ہونا ہے۔ بس اتنا پتہ ہے ہم نے کمانا کیسے ہے، لیکن کمانے میں بھی دین سیکھنا ضروری ہے۔ اگر کمائی کے اندر ایک ذرہ برابر بھی حرام کا مل گیا، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے رزق کمایا اور رزق کمانے کے ساتھ ساتھ یہ نہ پتہ چلا کہ حلال ہے یا حرام ہے، اگر حرام کا مطلب رہا، اگر ایک لقمہ تو دور کی بات، ایک ذرے کے برابر بھی اگر حرام انسان کے پیٹ کے اندر چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ تو کھانے کی بات ہے، کمانے کی بات ہوگی نہیں۔ تو سوچیے اگر ایک ذرے کے اندر عداوت ہو جائے، پتہ نہ چلے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ تو جو کماتا ہی حرام ہو، جسے یہی شعور نہ ہو کہ ہمیں دین نے بتایا کیا ہے، آج ہمارے پاس یہ ٹائم ہے، یہ وقت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کے مطابق آسمانی دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ رمضان مبارک کی یہ خاصیت ہے، اللہ رب العزت اپنی شان کریمی کے مطابق آسمانی دنیا پر جلوہ گر ہو کر رمضان مبارک کے ہر حالت میں نگاہ ہوتا ہے کہ میرے سے بخشش مانگنے والا ہے، میرے سے کوئی رزق مانگنے والا ہے، میرے سے کوئی دین مانگنے والا، ایمان مانگنے والا، پیسہ مانگنے والا، دولت مانگنے والا۔ ہم تو اللہ کی بارگاہ میں بڑی دعائیں مانگتے ہیں، یا باری تعالیٰ مجھے رزق دے دے، میرا کاروبار وسیع کر دے، میرا گھر بڑا کر دے، بلا سے کچھ بڑی دعائیں مانگنی چاہیے۔ کیا ہم نے کبھی یہ دعا مانگی یا باری تعالیٰ نے دین کا ہی مجھے دیندار بنا دے یا میرے گناہوں کا معاف کر دے؟ اپنی پریشانی کے لیے، اپنی دکھ کے لیے، اپنی تکلیف پر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو بھی لیتے ہیں، آنسو بھی بہا لیتے ہیں۔ کیا آیا ہوا کریں میں یہاں کبھی اس چیز کے لیے روئی ہیں؟ یا باری تعالیٰ کی دین کا علم سکھا دے، مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دے، مجھے رزق حلال کمانے والا بنا دے۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، آخری بات، حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھا تھا، میں نے دیکھا اچانک ایک بچھو نمودار، وہ بچھو بڑی سپیڈ کے ساتھ، بڑی جلدی کے ساتھ چلتا ہوا جا رہا۔ آپ فرماتے میں نے جب دیکھا کہ شاید پتہ نہیں کون سی ضروری کام بچھو کو، پتہ نہیں کون سا ضروری کام جس کی وجہ سے اسپیڈ سے جا رہا ہے، آپ فرماتے میں نے ذرا سا غور کیا کہ بچھو چلتا 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 دریا کے کنارے پر چلا گیا۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ السلام وہ فرماتے ہیں اس کے قریب میں نے دیکھا
جیسے وہ دریا کے کنارے گیا، آگے ایک مینڈک جسے ٹٹو کہتے ہیں، وہ مینڈک نمودار ہوا، وہ بچھو مینڈک کے سر پر سوار ہو گیا، اور وہ بچھو مینڈک کے سر پر سوار ہونے کے بعد مینڈک نے اس کو دریا کے دوسرے کنارے پر لے گیا، وہاں پر جا کر اتار دیا۔ جیسے وہ کنارے پر گیا، بچھو اترا، چلنا شروع کر دیا۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ السلام فرماتے ہیں، میں بڑا حیران ہوں، رب کا یہ ماجرا اللہ کا تھا، تو بڑا بے نیاز ہے، بچھو کا کام ہے ڈسنا، کوئی بھی چیز اسے لگے وہ ڈس دیتا ہے، خاص کر گرم چیز۔ اور بچھو ایک ایسا جانور ہے، یہ اپنی ماں کے ساتھ اس نے کبھی وفا نہیں کی۔ وہ کیسے؟ جب جو دینا ہے بچوں کی ماں جب انڈے دیتی ہے، انڈے دینے کے بچوں کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان بچوں کو اپنے پیٹ پر سوار کر دیتی ہے، کہتی ہے کہ میرے سے رزق کھاؤ، تمہارا رزق میرے سے ہے۔ وہ ایسے بدبخت ہے بچھو، جیسے ہی کھاتے ہیں پھر اپنی ماں کو نوچنا شروع کر دیتے ہیں، اسی کو ڈسنا شروع کر دیتے ہیں بچھو۔ اپنی ماں کے ساتھ کبھی انہوں نے وفا نہیں کی، ڈنگ مار مار کر اپنی ماں کو مار دیتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ السلام فرماتے ہیں، میں بڑا حیران ہوں، بچھو تیرا کام ڈسنا ہے، تو نے کبھی اپنی ماں کے ساتھ وفا نہیں کی، تو مینڈک کے اوپر سوار ہوا، مینڈک نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ فرماتے ہیں اس کے پیچھے پیچھے کہتے ہیں جب دریا کے دوسرے کنارے پر ہو گیا، وہ بڑی سپیڈ کے ساتھ جا رہا، میں اسی کے پیچھے پیچھے جب دیکھا ایک بہت بڑا عذاب وہ اپنی پھل کو پھیلائے ہوئے کھڑا ہے، اور وہاں پر ایک درخت کی سائے کے نیچے ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے، اور وہ عذاب اس نوجوان کو ڈسنے والا ہے۔ بچھو کانپتا ہوا اژدہا کے قریب گیا، جیسے اس کے قریب اس نے اژدہا کو اپنا ڈنگ مارا، اژدہا وہاں پر ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں، میں بڑا حیران ہوا، میں نے دل کے اندر سوچا یہ رب کا ولی ہوگا کہ اللہ نے جس کی حفاظت بچھو سے کروائی، کہ بچھو اتنا لمبا سفر کیا صرف اس کی حفاظت کے لیے۔ آپ مانتے ہیں اس کی قریب ہے کہ کبھی بیدار ہوگا رب کا ولی، میں اس سے بات چیت کروں گا۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں، وہ بندہ جیسے بیدار میں اس سے بات چیت کی صلاح پیش کیا، اس کے منہ کے اندر سے شراب کی سنت آ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، یہ تو شرابی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ بندہ مجھے جانتا، جیسے اس کے قریب گیا وہ ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ذوالنون مصری مجھے معاف کر، میں نے شراب پی تھی، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، ایسا نہیں کروں گا۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں، میں اس سے تعجب کے ساتھ کہنے لگا بندہ خدا یہ دین کے سامنے کیا ہے؟ جیسے اس نے بڑے اژدہا کو دیکھا، اس کانپنے لگا، کمانے لگا، اٹھانے لگا۔ میں نے اسے سارا واقعہ سنایا کہ یہ معاملہ ہو کہ اللہ نے تیری حفاظت کے لیے ایک بچھو کو وہاں سے بھیجا تھا، یہ اژدہا تو یہ ڈسنے لگا تھا، مارنے لگا تھا، لیکن رب نے مجھے اس سے بچا دیا۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ بڑا تعجب کرنے لگا، میری اچانک سکتہ کاری ہو گیا میرے جسم، میں خاموش، میں نے عرض کی یا رب کی بارگاہ میں، یا باری تعالیٰ یہ تو شرابی ہے، یہ تو گناہگار ہے، تو اس کی اتنی حفاظت کی۔ آپ فرماتے ہیں ہاتھ میں گاڑی سے آواز آئی، ذوالنون مصری میں رب سے نیک لوگوں کا نہیں ہوں، میں رب تو گناہگاروں کا بھی ہوں، نیک بندوں کا رب نہیں ہے صرف، میری بارگاہ میں گناہگار بھی آتے ہیں، بد کردار بھی آتے ہیں، فاسق فاجر سارے آتے ہیں، جب میری بارگاہ میں کوئی تائب ہو جائے، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اس کو یہ بات بتائی، وہ انسان وہ نوجوان شرابی تھا، وہ جنگلوں کے اندر نکل گیا، اس کا جسم تھرتھرا رہا تھا، کبکبا رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں نجات دے رہا تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا رب کا ولی بن گیا، اگر کوئی بندہ اس کے پاس جاتا کہ میرا فلاں رشتہ دار، میرا دوست بیمار ہے، وہ لاکھوں میل دور بھی ہوتا، ادھر سے بیٹھ کر دم کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی دم کے اندر شفا عطا۔ تو جب کوئی بندہ رب کا ہو جاتا ہے پھر رب اسی کا ہوتا ہے۔
دیکھیے ایک چھوٹی سی بات انہوں نے سیکھی دین کی کہ اللہ تعالیٰ میرے سے اتنا پیار کرتا ہے. یہی بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کوئی بھی دین کا مسئلہ ہے اپنے سینہ من گڑت بات نہ کیا. بہتر یہ ہے کہ اپنی امام صاحب ہماری مسجد کی امام صاحب سے پوچھیں. ہمارے یہاں سنتے آ رہی ہے وہ بندہ جس کو نماز پڑھنی نہیں آتی، روزے کے مسائل کا نہیں پتا، دین کے مسائل کا نہیں پتا، حقیقت بات یہ کہی جائے اسے غسل کے فرائض میں آتے وہ سب سے بڑا مفتی بنا ہوا، اپنے سے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. کیا ہے میرے پاس نیٹ ہے، موبائل ہے، اسے سرچ کر تو بتا دیتا ہوں. موبائل کے اوپر نیٹ کے اوپر بے شمار باتیں جو دین کے اندر بھی. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، بہتر یہ ہے کہ یہ صحیح عقیدہ جو سنی مسلمان اس کی بات کو سنا جائے، اسی کی بات پر اتفاق کیا جائے. بہتر یہ ہے بجائے اپنے آپ کے بارے میں ریسرچ کرنے کے بارے میں اپنی امام صاحب سے پوچھیں، اپنے عالم سے پوچھیں، وہ آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا کیا ہے اور سیکھنا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی جبریل کے ذریعے. حضرت جبریل نے امین عرض کرنے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو بندہ کھڑا ہے وہ آپ کا غلام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے پاس چند لمحات ہیں، اس کے بعد اس کا موت ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی کھڑے تھے، آپ نے اس کو فرمایا کہ تیری موت آنے والی ہے، اثر کا وقت تھا. صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جلدی سے کوئی عمل ایسا بتا دیں جو میں کروں اور میری بخشش ہو جائے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی تو علم دین سیکھ. روایت کے اندر ہے کہ ابھی مغرب نہیں ہوئی تو صحابی رسول کا انتقال ہو گیا. اگر میرے نبی کی بارگاہ میں کوئی افضل عمل ہوتا ہو بے شمار عمل ہے. آپ نے فرمایا کہ علم دین سیکھ، اور اس بندے نے علم دین سیکھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اس کو موت. اور علم دین سیکھنا اتنا افضل ہے، اتنا افضل ہے. کوئی عام بندہ ہوگا، ہم نے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، ایک بندہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک بندہ ساری رات عبادت کرے، نفل پڑھے، رات کو کھڑا ہو کے اللہ اکبر کھڑا رہے، عبادت کرتا رہے، سو نفل پڑھے. اور ایک وہ بندہ جس نے رات کو دین کا ایک مسئلہ یہ ایک حدیث پاک سیکھنے کے لیے پڑھی اور سو گیا. علماء فرماتے ہیں دونوں میں سے افضل کون ہے؟ ساری رات عبادت کرنے والے یا دین پڑھنے والا؟ علماء نے فرمایا ساری رات عبادت کرنے والے سے افضل وہ بندہ جس نے ایک چھوٹا سا مسئلہ یا ایک حدیث علم دین کی سیکھنے کے لیے پڑھی اور وہ سویا رات اس بندے سے افضل ہے جس نے ساری رات عبادت کی. اور اسی بندے کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ علماء کے لیے پانی کے اندر مچھلیاں دعائیں مانگتی ہیں، فرشتے دعائیں مانگتے ہیں، بلا شک کو صبح مانگتی ہے. لیکن وہ بندہ جو دین سیکھنے کے لیے کوئی بھی چھوٹی عمر ہے بڑی عمر ہے دین کے لیے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے اس بندے کے لیے دعائیں کرو. فرشتے بھی اس کے لیے کہتے ہیں ذرا ہٹ جاؤ، اس بندے کی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں. علماء کا مقام اپنی جگہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے 40 احادیث یاد کی اور پھر اس پر عمل کیا، کل جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس بندے کو علماء کے صف میں کھڑا کرنا. وہ بندہ علماء کے صف میں کھڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.